الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی صورت کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ جس نام سے صورت ہو اس کے اندر صرف وہی واقعہ ہو، نہیں، نام تو کسی ایک واقعے یا کسی ایک وجہ سے رکھ دی جاتا ہے، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی پورے 2 رکوع کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو، واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، اور اس وقت نبی اور رسول جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بہت سی احادیث میں یہ بات پڑھی اور سنی ہے کہ بہت سے موقعوں پر آپ علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے تھے آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، تو صحابہ اکرام باوجود جاننے کے احتراماً فرماتے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے علم سیکھ کر آئیں، اور ترتیب اور راستہ بھی بتا دیا کہ یہاں سے جائیں، سفر کریں، جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہوں گے اس جگہ تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ پورے 2 رکوع کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو مقام ملاقات بتایا گیا تھا وہاں ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان فرمائی، تو پہلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو کام میں نے کرنے ہیں تمہیں تجربہ نہیں ہے، اس لیے تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا اور عرض کی تو انہوں نے ایک شرط لگائی۔ وہ شرط یہ لگائی کہ میں جو بھی کام کروں گا تم نے میرے اوپر اعتراض نہیں کرنا، مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کہ کیوں کیا ہے، ہاں میں خود بتا دوں تو الگ مسئلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ سفر شروع ہو گیا کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، تو راستے میں جاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ ایک سائڈ سے توڑ دیا، اکھیڑ دیا۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی خاموش نہ رہ سکے، پھر آگے چلے، ایک بچے کو دیکھا، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی خاموش نہ رہ سکے، پھر آگے ایک گاؤں میں پہنچے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے ان سے مہمانی مانگی، کھانا مانگا، انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے، لیکن وہاں کسی کی دیوار گرنے لگی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آؤ مل کر اس کو بناتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مل کر اس کو تعمیر کر دیا۔ اس بات پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض تھا کہ وہ ہمیں کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم ان کی دیواریں بناتے پھرتے ہیں۔ اب چونکہ پہلے دونوں کام شریعت کے بالکل خلاف تھے تو موسیٰ علیہ السلام کیسے خاموش رہتے؟ اس لیے اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے جو شرط لگائی تھی کہ تم نے نہیں پوچھنا، تم نے اعتراض نہیں کرنا، لیکن تم نے ہر دفعہ میرے اوپر اعتراض کیا ہے اور پوچھا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اس لیے اب ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ ہماری جدائی ہے، اس سے آگے میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا۔ ہاں اب تک جو ہوا ہے، جو واقعات ہوئے ہیں، جو کام میں نے کیے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیوں کیے ہیں۔ پہلا یہ، میں نے جو کشتی کا تختہ توڑا اس لیے کہ یہ کشتی والے غریب لوگ تھے، اسی کشتی کے ذریعے سے وہ اپنی مزدوری کماتے تھے، لیکن آگے جس طرف کو ہم جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر اس کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا جو کشتی صحیح سالم ہوتی تھی، جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا،
تو میں نے ایک تختہ توڑ کر اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ ان سے کشتی نہ چھینے اور ان بیچارے غریبوں کا روزگار بند نہ ہو جائے۔ دوسرا جس پہ آپ صبر نہ کر سکے، وہ جس بچے کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین ایمان والے تھے۔ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو عین ممکن تھا کہ یہ سرکشی کرتا اور والدین کو کفر میں مبتلا کر دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ایسی اولاد دے جو پاکیزہ ہو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والی ہو، اس لیے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ اور تیسری بات جو دیوار والی تھی، بے شک گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، لیکن وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ چھپایا ہوا تھا، اور ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے چھپایا اس لیے تھا کہ جب تک وہ بچے بڑے ہوں گے اور پھر جب وہ دیوار گرے گی یا اس کو سیدھا کریں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ لیکن یہ دیوار میں نے دیکھا کہ پہلے ہی گرنے لگی ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا کہ جب یہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، اس وقت یہ دیوار کی کھدائی ہوگی یا اللہ کے حکم سے یہ گرے گی تو ان کو یہ خزانہ مل جائے گا۔ تو یہ کام میں نے 3 اس لیے کیے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے، وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے حکم سے یعنی اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ تو اللہ کے حکم سے میں نے کیے ہیں۔ اب فرق کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تشریعی علم تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا گیا تھا۔ تو ہم شریعت کے پابند ہیں، یعنی ہم ظاہر شریعت کے پابند ہیں، کیونکہ اسے ہم سمجھ سکتے ہیں اور وہی اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے اتارا ہے۔ تکوینی علم یہ اللہ ہی جانتے ہیں، یا اللہ اپنے بعض خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تکوینی علم کیا ہے۔ بس ہم تشریعی علم سیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، صحیح کیا ہے، رسم کیا ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔